اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے بنی آدم، ہم نے لباس اتارا تمہارے لیے یا تم پر ہم نے لباس اتارا ایسا یواری سواتکم جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، وریشا اور جو تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان ہے، ولباس التقوی ذالک خیر اور تقوی کا لباس ان سب سے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنت جیسا اس نے تمہارے والدین کو نکالا جنت سے، ینزع عنہما لباسہما اتارتا تھا ان کا لباس، لیریہما سوآتہما تاکہ ان کا ستر دکھائے، ان دونوں کو ان کا ستر دکھائے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ یہ شیطان اور جنات تمہیں یہ شیطان اور اس کی جماعت تمہیں دیکھتی ہے ایسی جگہ سے کہ لا ترونہم تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء ہم نے شیاطین کے لیے گہرا دوست بنا رکھا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصہ ختم ہوا اور اس قصے وچ لباس نہ ذکر آئے کہ اللہ تعالیٰ جنت جڑا انہاں لباس پوایا، شیطان نے قسم دیونے تے اور اپنے خیر خائی نے جذبے وکھاونے تے جڑا انہاں دانا اور جڑا وہ درخت نہ پھل کھادا تو اس کا اثر سب تو پہلے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جسم تے جو لباس پائے ہوئے جنت نہ وہ لباس اتر گیا۔ اتھے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس عمل کی وجہ تو انہوں نے ہی جڑا ستر ہی کھلا، لیکن آج نے آیتاں میں اور وضاحت نہ فرمانے پہن کے یہ سارا عمل انہوں نے ستر کھول لینا یا ہٹاونے نہ یہ شیطانی کاروائی ہے کہ اسی ایسا عمل انہوں کو کروایا جس عمل نہ سبب انہوں نے ستر نہ کھلنا ہے اور کپڑے نہ اترنا ہے۔ تو اس ستر اور کپڑے کی مناسبت نال آج نے آیتاں میں اللہ تعالیٰ لباس نے متعلق ذکر فرمانے پہ اور اس آیت پہلی آیت اللہ ترے قسم نے لباس نہ ذکر کیتا۔ سب سے پہلا تو ایک گل فرمائی تمہید نے طور تے کہ اے بنی آدم، یہ خطاب صرف انسانہ مسلمانہ یا ایمان والے واسطے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا انہوں نے فرمایا، بلکہ یا بنی آدم کہ اے تمام بنی آدم، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو چاہے جس مذہب اور جس نہ بھی تعلق رکھنے ہو، یہ سارا خطاب کر کے فرمانے پہن کہ کر انزلنا علیکم لباسا ایک تا ایسا اس لباس اتارا۔ لباس اتارنا نہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ لباس جنہ چیزاں نہ بڑھنا ان سارے اسباب جڑے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے ہوئے، تو جڑے ان اسباب اللہ نے پیدا کیتے ہوئے تو گویا لباس بھی اللہ ہی آسمانہ تو اتارا تو سواستے، کیونکہ روئی نہ بڑھنے، کپاہ نہ بڑھنے، اون نہ بڑھنے، جس چیز نہ بھی لباس بڑھنا اور دھاگے نہ بڑھنا جی بس دھاگا کہیں نہ بڑھنا جی، آسمانہ تو بارش کو لینا پیا، زمین کہنی تو ظاہر ہے دنیا تے جڑی شے بھی ہوئے اس نہ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہون۔ تو یہ لاؤنے نے یہ مطلب ہے کہ لباس تیار کرنے واسطے جڑے اسباب ہیں یا ابتدائی چیزاں مادہ جڑا وہ اساں آسمان تو نازل کیتا، اور بعد فرمائیں کہ انزلنا تو مراد خلقنا کہ اساں پیدا کیتا، یعنی لباس ایک استعمال ہونے لیا تمام چیزاں نہ خالق بھی میں ہوں،
کہ میں ہی نعمت تو واسطے بنائی. تو پہلی گل تو یہ ہو گئی کہ لباس یہ میری تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ تو واسطے ای بنایا. اور لباس نے وجہ فرمایا یواری سواتکم، لباس اس واسطے بنایا تاکہ تو نہ ستر چھپے. سو آخنے جسم نے ان حصے جڑے لوگوں نے سامنے کھلنے تو انسان شرم اور حیرت محسوس ہو گئی. تو مراد اتھو ہو گیا ستر نے مخصوص حصے انسان نے جڑے کئی وقت بھی انسان کہیں سامنے کھولنے واسطے تیار نہیں ہونا، فطرتی غیرت اور حیا اس واسطے مانے ہونی. اساں سوا عربی وچ لاش بھی سوا آخنے، کیونکہ بندے نے مرنے تو بعد کوئی بندہ بھی اساں رکھنے واسطے تیار نہیں ہونا، اور آخنا کہ اساں فوراً میں چھپا دے ماں. تو ستر تا چھپے نہ کپڑے نہ میت بن کے چھپنی مٹی وچ. اس تو حضرت آدم نے دو بیٹے نے جتے قصہ بیان ہوا اتھے یہ ہے کہ فتوات لو نفسو فقتل اخی فاصبح من الخاسرین. اس تو پیچھے کہ سوات اخی اپنے بھائی نے لاش اونچا کے ٹرنا پھرنا رہا کہ میں ایسا کدے کرا. تو سوا لاش ابھی آخنے موہوہ انسان، اور ستر ابھی آخنے انسان نے ستر. تو لباس نہ پہلا جڑا مقصد ہے وہ تو ہے کہ شرمگاہ نے چھپاونے واسطے ستر چھپاونے واسطے اساں تو واسطے لباس بنایا. اس لفظ تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جڑا ای نظریہ یا ای عقیدہ کہ دنیا دے پہلے سارے بندے ننگے پھرنے آئے جی تے وقت آہستہ آہستہ ترقی کیتی نے تے ترقی تو بعد انہاں لباس پاونے شروع کیتے. نہیں تو آج بھی افریقہ میں تو دنیا نے یہ جڑے جنگلات موجود ہیں جتھے لوگ الف ننگے ہونے اور انہوں کو کوئی لباس نہیں اور کوئی لباس نہیں پہنے، ان ترقی یافتہ نہیں. اور جڑے اسی معاشرے آ گئے ہیں آباد دنیا میں ای لوگ جڑے ان ترقی یافتہ. تو یہ غلط گل ہے. انسان پہلے دن ہی اللہ جنت وچ بھی لباس پوایا، اور دنیا تے بھی انسان لباس آنے نال اس واسطے لباس نہ انتظام کیتا گیا، کیونکہ بغیر لباس تو رہنا یہ شیطانی کام ہے، انسانی کام نہیں. اس تو اللہ تعالیٰ اتنے فرمایا کہ لباس نے پہلا مقصد یہ ہوئے کہ تساں نے جڑے ستر نے آزاون ان چھپ پڑے. ستر نے حوالے نال بھی چونکہ اتنے بہت سارے مفسرین لکھا کہ اتنے جس ستر نہ بیان ہے وہ بھی اس آیت کا مطلب یہ ہوئے کہ ان شیئیں جڑیاں نے تو سنیاں ستر ہیں. تو ایک ستر تو وہ انسانیاں شرمگاواں، اس تو علاوہ کہ ستر ہے تو مختلف اقوال فقہا نے احناف نے نزدیک ناف تو گن کے گھٹنے تک ای ستر ہے. اس نے چھپاونا فرض ہے. زندہ انسان واسطے بھی ای چھپاونا فرض ہے اور میت نہ بھی ای ستر ہے. اساں موت تو بعد بھی ویکھنے کی اجازت نہیں. ناف تو گن کے گھٹنے تک ای جڑا حصہ مرد نہ ای ستر ہے، اور عورت جڑی اس نہ پورا جسم ستر ہے سوائے ہاتھ اور چہرے میں اور پیر. ان جڑیاں ترے چیزاں ان چونکہ ہر وقت بند نہیں رہ سکنیاں. چاچا بھی ہوئے، ماما بھی ہوئے، برا بھی ہون، گھرے وچ بھی بہت سارے رشتے محرم نے. تو ہن اس اگر اساں پورے جسم ہی ستر بنا دیتا وجے تو انہاں لوگوں واسطے مشقت اور تکلیف ہوئے سی. تو عورت واسطے ان ترے اعضاء جڑے یعنی بازو، اپنے چہرہ، پیر ای اپنے محرم نے سامنے وہ کھول سکنے، ای اس نے ستر ہی داخل نہیں. اور باقی اس نے پورا جسم جڑا وہ ستر ہے، اور مرد جڑا اس نے ناف تو گن کے گھٹنے تک ای ستر ہے. بات کچھ اہم جڑے نافاں اور گوڈاں ستر اچ نہیں پہنے کہ انہاں تو تھلے گوڈے تو اتنے ستر ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جڑے اسی حنفی سڑے نزدیک ناف بھی ستر ہے اور گھٹنے بھی ستر. گھٹنے تو تھلے لباس جڑا وہ کھول. ستر نہ مطلب ہی وے کہ اس جائیاں ایک تک کہیں نے سامنے نہ کھول سکنے، اور دعا اس تو گھٹ کپڑے نماز نہیں ہو سکتی. یعنی ناف تو گن کے گھٹنے تک ای کجی وئی ہو سی ہر شے تا نماز ہو سی. اگر اس آدمی نے اس تو گھٹ کپڑا ہوستے تو بات اس کو کپڑا کوئی نہیں تو اس نے نماز نہیں بات فرضیت اور نماز نے احکام نے بھی الگ مسئلہ کہ اس کی کون پڑھنی اور کیا کرنا.
لیکن ای فرض ہے اگر اس چو کوئی نہ آدمی نہ چار ہتھیلی نے بقدر یا وڈے درہم نے بقدر جگہ کدائیوں ننگی اور وہ نظر آنی پئی تو نماز نہ ہو سی. تو اس ستر نہ خالی مطلب نہیں بھائی کہیں تکاونا مانا یا کہیں نہ تکڑا مانا وہ تو اوی ہوئے نال لباس نماز واسطے بھی ضروری کہ اس جگہ نہ چھپے ہوا ہونا ضروری. اس تو عورت واسطے باریک کپڑے میں نماز اس نے نہیں ہونی جیسے تو اس نے جسم نظر آنا پیا یا اس اتنا پتلا چیڑا کیتا ہوا کہ اس نے واڑ تھلو نظر آنے پہ تو اس عورت نے بھی نماز نہ ہو سی. اس نے چونکہ واڑ بھی ستر ہیں اور بدن بھی ستر ہے تو اس نماز جو ساتھ چھپاؤنا ضروری. باریک لباس جڑا اے جا جس جسم پورا نظر آنا پیا تو اسے نماز نہ ہو سی. اگر واڑ نظر آنے پہ سرے نے اس تو عورتیں آکھے وانا کہ ڈبل کر کے نو اس دو پٹے ہیں تاکہ واڑ نظر نہ ہو. عورت نے چہرہ ہو سن کھلا ہو سی ہاتھ کھلے ہو سن کہ یہ ایجا ستر نہیں جیسے تو نماز اپنے آپ چھپائے. اور ستر چھپاونے واسطے اللہ تعالیٰ لباس جڑا پہلا لباس بیان کیتا وہی کیتا لباس ہیں یواری سوات یعنی ای تو چھپاونا ہوئے فرض اس تو گھٹ پاونا جائز نہیں. اور وریشہ اور دوسرا لباس فرمایا اسا تساں واسطے بنایا زیب و زینت واسطے یعنی ایک ستر چھپاونے واسطے بنایا ایک تساں اسا زیب و زینت واسطے کپڑے دیتے. اور اگر اسی اے جا کوئی کچھا چھڑائی ہے نا جی جڑا دنی تو کہن کے گوڈے تک ہوئے تو اس تو علاوہ باقی جسم ننگا ہوئے تو ظاہر ہے اسی اس جسم ایچ بھی لوگوں نے ویچا وائنا شرم محسوس کرسا. شادی تے وائنا یا تے وائنا کوئی پتہ نہیں پوڈی کھیڈن آئے ہوئے کہ یہ جناب ولیمے تے آئے ہوئے پورا جسم جڑا تو ظاہر ہے انسان اس وقت پورے لباس سے خوبصورت لگنا. تو اللہ فرمانے پہ ایک لباس تو سا میں وہ دیتا جس سے تسی اپنے ضروری جسم چھپاؤ اور اگلا انعام تو ساتھ میں ایک کیتا کہ اسا اتنا خوبصورت بنا دیتا کہ تسی مجمع میں بازاراں میں تقریبات لوگوں میں مسجداں میں جمعہ میں نمازاں میں آؤ تو اسے تسی خوش ہو کے آؤ اور اپنے آپ پورا اور کامل اور مکمل سمجھ کے آؤ. تو ای میں تو ساتھ ایک اضافی انعام کیتا جو کوٹیاں پائیاں میں آن ٹوپیاں پائیاں میں آن اتنے چادراں وڈھیٹیاں میں آن تو ای ساریاں اضافی نعمتاں ای ریشہ ہے یہ اسا تو سا زیب و زینت واسطے. ہاں جی نہیں تو اگر یہ نوتے شیاں نہ ہونا تو بھائی ٹھڈو نہ بھی مرا تو یا نہ کھانا میں رضائی کر کے آؤ یا ٹاٹ کر کے آؤ تو وہ ایک الگ تماشا بنا پہ ہوگا. تو اللہ فرمایا جڑیاں زینت دیاں چیزاں میں اس تو بھی لباس بنایا تاکہ تسی خوبصورت نظر بھی آؤ. اس تو علماء فرمانے کہ اگر کہ بندے اللہ نعمت دیتی ہوئی اچھے کپڑے دیتے ہوئے تو اسا اچھے کپڑے پاؤنے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک آدمی آئے بہت ماڑی اس نے حالت آپ فرمایا بھائی کیا گل ہے توڑے کو کوئی چیڑا کپڑا مال اس آخر یا رسول اللہ بڑا مال ہے میں نے کو زمین بھی ہوئے جائیداد بھی ہوئے میں بکریاں بھی آن میں جانور بھی آن میں نے کو درہم دینار بھی آن. آپ فرمایا بھائی تو عجیب آدمی اللہ نے نعمت نہ اثر بندے نے جسم تے نظر آنا چاہیے. اگر اللہ نعمت دیتی ہوئی تو اس نعمت استعمال کرو اور وہ اثر جسم تے نظر آوے کہ یار واقعی ایسا بندے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ایک بڑا خوبصورت ضابطہ بیان فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پاؤ جب تک دو شیاں نہ ہوں. فرمایا ایک اسراف تو بچو ایک تکبر تو بچو. ان دو کام نہ ہوں اسراف نہ ہوئے ضرورت تو زائد اور تکبر نہ ہو کہ بھائی میں اچھے پائے ہوئے تو میں جس ماڑے پائے ہوئے پرا کھڑو ہے تو نماز میں نہ کھڑو تو روٹی میں نہ بو ای تکبر ہے کہیں ہلکا نہ سمجھے. فرمایا ان دو کام نہ کرو کل معاشیتا البس معاشیت جڑا دل کری کھا جڑا دل کری پا یعنی کوئی توڑ تے پابندی نہیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادگیاں پسند کیتا آپ اکثر سادہ لباس پائے لیکن آپ ایجا لباس بھی پایا جس نے قیمت پینتی اٹھانے برابر ہے. یعنی اعلیٰ اپنے امت نے امیرہ واسطے بھی دروازہ کھولا کہ ہی نہ آکھا جی بھائی ماں کا جوڑا کوئی نہیں پا سکتا. اگر اللہ کہیں دیتا ہوا وہ 20,000 نے جوڑا پہنا پائے لیکن اس سے تکبر نہ کرے اور ایک بھی نہ کرے کہ جناب 15 جوڑے کھڑے ہیں تو 5 نہ اور آرڈر دے دو جی 5 جوڑے اور آرڈر دے دو جی. اس نے ایک حل ہے فرمایا اگر تو اسی کپڑے ہون بعض بندہ نہ شوق ہونا بھائی یار
جوڑا ایک اور چڑھا کے نہ ایک اور چڑھا کے نہ ایک اور چڑھا کے ممی بیماری ہے وہی نکی نکی تو اس شوق نہ کہے کہ تسی پرانا جوڑا کہیں غریب دے تسا 4 نویں چڑھا کے دین چلو اسی 4 والے نہ تو 2 وچوں دے دو 1 دے دو فرمایا جس وقت تک کو کپڑا غریب نے جسم تے راسی ای دیونے والا اللہ نہیں پناہ وچ راسی تو وہ بوجھ بھی ہلکا ہوئے سی اپنا شوق بھی پورا ہوئے سی پر ٹھیک ہے رہا تے کتنے غریب لوگ ہیں جڑے سڈے پرانے کیتے ہوئے بھی انہاں واسطے وہ نویں اور انہوں سا کتنا عرصہ استعمال کرے سن تو بجائے بخشش پائی آؤ رکھی آؤ تو اگلے سال وقت پسانی اگلے سال وقت پسانی پتہ نہیں ہوسا نہ ہوسا ہتھوں دے وجہ تو اے جا اگر ہوئے تو بھائی کوئی کپڑا کوٹی کوئی کوٹ ہے کوئی ٹوپی جیڑی شے بھی اللہ توفیق دیون دیونی چاہیے اور دیونے واسطے بھی علماء ایک بڑا خوبصورت ضابطہ لکھے فرمایا اگر بندہ منگن آ رہا کہ یار اماں ضرورت ہے کوئی گرم چادر دیوا کوئی کوٹی دیوا کوئی کپڑے نہ جوڑا دیو تو جیڑا تسی اساں دے دیو استعمال شدہ پرانا تمی تساں پورا اجر اور ثواب لبسی کیونکہ وہ ضرورت مند ہے وہ تساں کو ضرورت گھیرنے واسطے آیا اور ایک درجہ یہ ہونا کہ میں نے کوئی شے آوے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے کہیں دینا تو فرمایا وقت نمی شے گن کے دیو کیونکہ وہ منگن تو نہیں نہ آنا پہ تسی اپنے شوق نہ دینے پہ ہو کہ یار چلو یہ طالب علم میں مدرسے نے احسان دے دو یار یہ میں نے محلے یتیم ہے احسان دے دو میں دیونا چلو ماں اس سے ثواب یا یہ نمازی آدمی یار چلو احسان جا نماز دے دو احسان کپڑا نہ جوڑا دے دو یہ پا کے نماز پڑھ سی ماں ثواب میرے سی تو بعد جڑا سب تو پرانا پیا انہیں چاہ کے آنے نواں دے کہ بھائی ہوں میں اپنی ضرورت واسطے دینا پا تو میں اچھی شے دے اور میں نے کوئی ضرورت مند آ گیا گھیرنے واسطے توائی شریعت آ نہیں جیڑی شے بھی تو دے دے توڑی قبول ہے تو یہ دیونے واسطے بھی کئی سنگی پوچھنا جی کی دیواں تو یہ لباس جڑا نا جی اللہ تعالیٰ عطا کیتا زیب و زینت یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے تو فرمایا کہ اچھے تو اچھا لباس بھی پاؤ اور میں اگلے دن آیا تو صحابہ جے اگے میں کریں بیان بھی کیتا اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کہیں بنا کے لیتی ہتھاں کھڈی تے یا جڑی وہ بڑی ہوئی چادر ہونی کالی چادر ہے تے اس نے کنارے جڑے نا وہ کالے اتنے پھل بنے ہوئے یا چٹی چادر ہے تے کالے پھل ہے یعنی کناریاں بڑیاں ہوئی ہیں تے بڑی خوبصورت چادر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ کر کے آئے تھے کہ بندے منگی ہو سکے یا رسول اللہ ماں دے ہو تو آپ تو کدی نہ نہیں کی تھی آپ چادر لا کے اساں چلے تھے جڑے آپ سائڈ تے ہوئے تو اساں سنگی کاوڑی ہوئے تو پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوی کو نہیں چادر تو یہ آپ بڑی شوق نہ آپ کہیں دیتی ہدیہ اور آپ ہی پائی ہے جی اج ہی پا کے آئے نہ تو بیٹھے ہو تو دی ہے وہ چاہ گئی دی تو اس آکے یار ماں تو نہیں پتہ کہوے لیکن میں چادر صرف ایک ہی شوقے پیچھے کی دی کہ یہ حضور نے جسم تے لگ گئی تو میں اپنے کفن واسطے رکھ سکتا میں تو اس تو کی دی لیکن آپ کو چادر پسند ہے تو آپ دوبارہ آرڈر دیوایا کہ بھائی اے جی چادر میں نے واسطے ایک اور بنائی بیٹھے اور اللہ نشان کے اجی وہ چادر بن کے نہیں آئی کہ آپ نے انتقال آپ دنیا تو تشریف گن گئے تو اگر کوئی اچھی شے ہے اچھی لگنی پئی تو آپ اچھے لباس بھی پائیں اچھے لباس بھی استعمال کیتے لیکن غرور اور تکبر نہ ہوئے گی تو فرمایا 2 لباس ہیں ایک ادنا درجے نہ لباس ہے جڑا 70 اچھا پہنا اور ایک اعلیٰ درجے نہ کہ جڑا میں تساں خوبصورتی واسطے دیتا اور وہ تساں لباس بھی ہے خوبصورتی والا بھی ولباس التقوی ذالک خیر اور 3 لباس ہے فرمایا وہ تقوی اور پرہیزگاری والا لباس ہے کہ ایک تو کپڑے چیڑا کپڑا اور ایک ہوئے اللہ تعالیٰ نہ خوف اعمال صالحہ اور نیکیاں یہ بھی تو واسطے لباس ہے کیونکہ قیامت آ جائے ان وقت کاٹن تے وولا تے ان کپڑے تو حسن کو نہیں اتنے عمل صالح ہی تو واسطے لباس بن سی تو فرمایا اس دن واسطے بھی آپ نے لباس تیار رکھا و لباس التقوی ذالک خیر اللہ نے خوف والا جڑا لباس ہے نا وہ سب تو زیادہ بہتر ہے اور لباس التقوی وچ ایک چیز اور بھی آوے نہیں کہ جڑا سنت کے مطابق لباس ہے ذالک خیر وہ سب تو بہتر ہے غیرنا بعض فرمایا رب قاسیات آریات قیامت دنیا تے بہت سارے کپڑا پاونے آڑیاں قیامت آ جڑے ننگیاں ہو سکیں کہ مطلب کہ دنیا تے یہ جا لباس پہننا بندہ پہنا پا جیسے
ننگا نظر آنا پیا، ہاں جی اس نے آزاد نظر آنے پین مستورہ، اور جناب پینٹ پتلون پائی ہوئی، اور وہ جناب رکوع سجدے وچ بہنا تو ساری ہر شے اس نے وہ جی دس نہیں پئی۔ تو یہ جو لباس شرفا نہ لباس نہیں، میں ہوں ان بھی نہ آخنا کہ کوئی نماز نہیں ہونی یا کوئی فتویٰ میرے تے بات لا دے سو، لیکن لباس بھی اوے جیڑا مصنون لباس۔ اچھا مصنون لباس کیڑا؟ علماء فرمانے جس علاقے نے نیک لوگ جیڑا لباس پاون نہ او سنت نے قریب ہے، کیونکہ اس سے کوئی قید نہیں۔ پاکستانیاں نے اپنے لباس ہیں، ہندوستانیاں نے لباس تھوڑا جہا اور تبدیل ہوا نا، عرب والا نے لباس ہوا تو اور تبدیل ہوا نا، چائنا اور انڈونیشیا ملیشیا ادھر ونجو تو انہوں نے اپنا لباس ہے۔ ہوں یہ نہ آکھے ویسی کہ انہوں نے سارا کوئی خلاف سنت لباس پایا ہوا۔ اس ملک نے جڑے نیک لوگ لباس پائے سن وہ سنت نے قریب ہو سی، وہ تسی پاؤ، چاہے وہ تنگ پجامہ پہنیں، کھلا پہنیں، چوڑا پہنیں، لمبے گھگرے پہنیں، جو کچھ بھی پہنیں۔ اس علاقے میں ہوں عرب وہ لمبا چوڑا آ گیا تو ٹھیک ہے، اتنا وہ مصنون لباس ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس پاؤ جڑا شریعت نے قریب ترین ہوئے، باقی کہیں لباس سے کوئی پابندی نہیں، یعنی کوئی یہ جی ٹوپی نہیں بھائی ہی اسلامی ٹوپی تھی ہی کافرانی ٹوپی، یا ہی لباس جڑا ہی بالکل جڑا تا ہی تا جائز ہے اور ہی بالکل ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے رعایت دیتی، مطلب یہ ایڈی سختی نہیں، لیکن بندے یہی تکنا چاہیے کہ میں یہ جا لباس پا کے وجہ جڑا ہر جگہ تے پا بھی سکے۔ مسجد آمنے واسطے سب تو اچھا لباس نواں نہ ہوئے تو دھوتے ہوئے جوڑا جمعہ والے دن کم از کم وڈا جتنا وڈا اجتماع ہو سی اتنے اچھے لباس آمنا چاہیے۔ یہ مسیتی نی ٹوپی اسی تو پاؤنا منع کہ یہ ٹوپی اسی پا کے ولیمے تے تو نہ ون سکتے، یہ ٹوپی پا کے اسی بازار خریداری بھی کرن نہ وینے، اسی شرم محسوس کریں۔ تو جڑا لباس لوگوں نے سامنے شرم آنا وہ اللہ نے سامنے کی کون پاؤں۔ انہوں ورک شاپ والا ورک شاپ چ اٹھ کے انہیں گندے کپڑا چ نماز پڑھنا پیا، نال چار بندے نہ اور دل خراب پہ کرے نا۔ تو مسجد جو حکم ہے کہ لباس صاف ہے چاہو، خوشبو لا کے آؤ۔ حضور فرمایا موڑی پیاز یہ جڑیاں شیاں بو والیاں پیاز لہسن فرمایا بھی کھا کے نہ آؤ، فرشتے نہ مولے ہونا گندگی تو نفرت ہے۔ تو بندے کپڑے ہی گندے پائے ہوئے ہاتھ انہیں میڑے کچوڑے جناب آ گیا مسیتی، تو یہ بھی ایک تکلیف دینے والا عمل ہے۔ تو مسجد اچھے لباس ہے، صاف ستھرا خوشبو لا کے، خوشبو نہ بھی ہوں چھڑا رواج ختم ہو، پتہ نہیں گھروں نکلنے لگے کوئی لاوے تو لاوے نہیں۔ تو نمازی مسجد چاہن تو مسجد سڑک وقت مسجدان بھی سسٹم کوئی نہیں، عرب ایک تو ماشاءاللہ مسجد دھوڑیاں دینے اور جناب خوشبو ہونے اور کم از کم ایک عجیب جو ماحول ہونا، تو مسجد چی پسندیدہ اور اساں ان بھی کوشش کرنی چاہیے کہیں اللہ توفیق دیں۔ تو آج کل تو آئیاں میں پشینہ حیات تو چاہ کے بعد اندر رکھ چھوڑے نا، نہیں تو اتنے تھوڑی تھوڑی رکھ کے لاؤ دھواں پوری مسجد خوشبودار ہوئے نہیں۔ یہ اگے جمعہ جڑ لینے ہے لیکن بس ختم الیکٹرک آ گیا نیٹو آسان ہو گیا کام۔ تو یہ اس طرح بھی خیال کرنا چاہیے لمحی ہونی بے گل ولباس التقویٰ ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، ان اللہ نے نشانیاں تاکہ تسی نصیحت حاصل کرو گلن کر جاتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔